نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وكريمنا معصومنا مقصودنا محمدا عبده ورسوله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الساعة قل إنما علمها عند الله صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. کوئی زباں خاموش نہ رہے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. خوب نام محمد
ہے اے مومنو خوب نام محمد ہے اے مومنو جس میں نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں خوب نام محمد ہے اے مومنو جس میں نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں جو نبی کی محبت سے منہ پھیر لے جو نبی کی محبت سے منہ پھیر لے دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں جو نبی کی محبت سے منہ پھیر لے اور دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں خوب نام محمد ہے اے مومنو جس میں نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں دیکھو قرآن میں جا بجا مومنو دیکھو قرآن میں جا بجا مومنو رب نے کیسے جی ان کو مخاطب کیا کبھی یاسین کہا کبھی طٰہٰ کہا نام لے کر خدا نے پکارا نہیں خوب نام محمد ہے اے مومنو جس میں نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے اور جس کی نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا اے میرے محبوب جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں خوب نام محمد ہے اے مومنو جس میں نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں جو نبی کی محبت سے منہ پھیر لے دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کی ذات کے لیے جو مالک کائنات بھی ہے مالک شش جہات بھی
اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود پاک امام الانبیاء فخر الانبیاء سید الانبیاء و سید المرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین مولا کل فخر الرسل ہادی سبل تاج رسل ختم الرسل مولا کائنات فخر موجودات بدر الدجا شمس الضحیٰ اللہ کے پیارے امت کے سہارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں اپنی عقیدتوں محبتوں کا خراج تحسین پیش کرنے کے بعد میرے واجب الاحترام قابل صد احترام ام المؤمنین محبوبہ محبوب خدا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے میرے حضور سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب قیامت کا دن آئے گا، قیامت کا دن ہوگا، اس وقت بھی کوئی دوست اپنے دوست کو یاد کرے گا؟ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ، تین جگہ ایسی ہیں، تین مقام ایسے ہیں جن پر کوئی کسی کو بالکل نہ یاد کرے گا۔ تین مقام ایسے ہیں۔ پہلے نمبر پہ میرے حضور نے ارشاد فرمایا، میزان عمل کے وقت، جب میزان عمل لگے گا، جہاں پر ہماری نیکیاں اور بدیاں تولی جائیں گی، وہ نیکیاں اور بدیوں والا جو پلڑا لگے گا، اس وقت ہر بندے کے دل میں یہ خوف ہوگا کہ نہ جانے آج میرے نامہ اعمال میں نیکیاں زیادہ ہوں گی یا گناہ زیادہ ہوں گے۔ تو اس وقت ہر بندے کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، کوئی کسی کو یاد نہ کرے گا، ماں بیٹے کو یاد نہ کرے گی، بیٹا ماں کو یاد نہ کرے گا۔ دوسرا مقام حضور جانا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب نامہ اعمال مل رہے ہوں گے تو اس وقت ہر بندے کو یہ پڑی ہوگی کہ نہ جانے آج نامہ اعمال میرے دائیں ہاتھ میں ملتا ہے یا بائیں ہاتھ میں ملتا ہے، کیونکہ میرے نبی کا فرمان ہے، جس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملا جنت میں چلا جائے گا، بائیں ہاتھ میں ملا جہنم میں چلا جائے گا۔ ہر بندے کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ اور تیسرا فرمایا کہ جہنم سے ایک سیاہ رنگ کی یوں ایک گردن بلند ہوگی، بہت بلند ہوگی، میدان حشر لگا ہوگا، ساری انسانیت وہاں پر موجود ہوگی۔ حضور جانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ جو گردن بلند ہوگی وہ تمام انسانیت کو مخاطب کر کے کہے گی، اور اس کی طرف لوگ دیکھ کر کانپ رہے ہوں گے، لرز رہے ہوں گے۔ تو وہ گردن کہے گی کہ مجھے تین قسم کے لوگوں پر مسلط کیا گیا ہے۔ میدان حشر کے اندر جتنے بھی لوگ کھڑے ہیں، ان میں سے تین قسم کے لوگوں پر مجھے مسلط کر دیا گیا۔ پہلے نمبر پر وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے تھے، شرک کرتے تھے، بتوں کو پوجتے تھے، صبح کو پوجتے تھے، شام کو پوجتے تھے، سورج کی پوجا کرتے تھے، اپنے دیوتاؤں کی پوجا کرتے تھے، مجھے ان پر مسلط کیا گیا۔ اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر اللہ کی زمین پر رہ کر اکڑ کر چلتے تھے، تکبر کرتے تھے، غرور کرتے تھے۔ اور تیسرے نمبر پر وہ لوگ جو آخرت کے دن کا انکار کرتے تھے، کوئی قیامت نہیں ہے، کوئی میدان حشر نہیں ہے، کوئی حساب و کتاب والا معاملہ نہیں ہے۔ یہ تین باتوں پر جو دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے، تکبر کرنے والے اور آخرت کا انکار کرنے والے، وہ گردن کہے گی مجھے ان تین قسم کے لوگوں پر مسلط کیا گیا ہے، اور وہ گردن تمام لوگوں کو میدان حشر سے یوں چن کر جہنم کے اندر پھینک دے گی۔ پھر میرے حضور نے فرمایا کہ جہنم ایک پل ہے،
جو بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، اور جہنم کا جو پل ہے نا اس کے اوپر میرے نبی نے فرمایا کہ کانٹے ہیں، لوہے کے کانٹے، یہ دنیا والے کانٹے نہیں، ہم سے تو یہ برداشت نہیں ہوتے۔ میرے نبی نے فرمایا اس کے اوپر لوہے کے کانٹے ہیں، لوگ جو اوپر چڑھیں گے خود چڑھتے ہی جہنم کے اندر گر پڑیں گے، کچھ اوپر چڑھیں گے، زخم کھاتے 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 چلتے چلے جائیں گے حتیٰ کہ گزر جائیں گے، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو اس پل کے اوپر چڑھایا ہی نہ جائے گا، میزان عمل کے وقت ہی نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دے کر جہنم کا اعلان کر دیا جائے گا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، حضور جانا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت آئے گی تو اس وقت سور پھونکا جائے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ سور کیا چیز ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ سینگ کی طرح ہے، جیسے سینگ ہوتا ہے نا، اس سینگ کی طرح ہے۔ یا رسول اللہ وہ کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ نور کا بنا ہوا ہے۔ جب سے اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، میرے نبی نے فرمایا جب سے اللہ پاک نے زمین و آسمان کو بنایا ہے، وہ نور اللہ رب العزت نے وہ جو سور پیدا کیا ہے، وہ سور اللہ نے پیدا فرما کر حضرت اسرافیل علیہ السلام کو تھما دیا۔ وہ اس وقت سے لے کر آج تک اور قیامت تک یوں ہی کھڑے ہوئے ہیں اس سور کو پکڑ کر، اور اللہ رب العزت کی عرش کی طرف اپنی نگاہیں بلند کیے ہوئے اسی حالت میں کھڑے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ کب میرے اللہ کا حکم آئے گا اور حضرت اسرافیل علیہ السلام اس کے اندر سور پھونکیں گے، اس کے اندر سور پھونکیں گے۔ دو روایتیں ہیں، ایک روایت میں ہے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 2 دفعہ سور پھونکا جائے گا، ایک روایت میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے نبی نے فرمایا کہ نہیں 3 مرتبہ سور پھونکا جائے گا۔ جب پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو اس وقت جتنی بھی خلقت زمین پر ہوگی، انسانوں کی شکل میں، جنوں کی شکل میں، درندوں پرندوں کی شکل میں، چرندوں کی شکل میں، جب پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا وہ ساری کی ساری مخلوقات بے ہوش ہو جائیں گی۔ دوسری مرتبہ پھر حکم ہوگا وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، تو دوسری دفعہ پھر حکم ہوگا، تو دوسری دفعہ پھر سور پھونکا جائے گا۔ جب سور پھونکا جائے گا دوسری مرتبہ وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، جب دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا تو زمین و آسمان کے درمیان میں جتنی بھی چیزیں ہوں گی اور جتنی کی جتنی بے ہوش ہو چکی ہوں گی وہ ساری کی ساری مر جائیں گی، ہر چیز ختم ہو جائے گی، ہر چیز فنا ہو جائے گی اور زمین لرزنے لگے گی۔ اذا السماء انفطرت، آسمان پھٹ جائے گا۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، ستارے جھڑ جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، سمندروں کے اندر آگ بھڑکا دی جائے گی۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اللہ فرماتا ہے کہ قبریں کھول دی جائیں گی۔ علمت نفس ما قدمت وأخرت، جان لے گا ہر نفس، ہر شخص جو وہ پیچھے چھوڑ کے گیا ہے اور جو اس نے آگے پہنچایا ہوگا۔ اذا الشمس کورت، سورج بے نور ہو جائے گا۔ واذا النجوم انکدرت، ستارے بے نور ہو جائیں گے۔ واذا الجبال سیرت، یہ جو ہمیں پہاڑ نظر آتے ہیں یہ پہاڑ روئی کی طرح اڑ جائیں گے۔ اذا السماء انشقت، آسمان پھٹ جائے گا۔ واذا الکواکب انتصرت، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، ستارے جھڑ جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، سمندروں کو بہا دیا جائے گا۔ قیامت قائم ہوگی جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو اس وقت ہر چیز فنا ہو جائے گی، ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ یہ پہاڑ جو ہمیں بڑے بڑے پہاڑ مضبوط نظر آتے ہیں یہ ریزہ ریزہ ہو کر ختم ہو جائیں گے، آسمان ختم ہو جائے گا، زمین ختم ہو جائے گی، پانی ختم ہو جائے گا، ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت فرمائے گا اسرائیل بتا اب کون بچا ہے، اب دنیا کے اندر کون بچا ہے، کون باقی ہے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام عرض کریں گے اے پروردگار عالم اس وقت عرش کو اٹھانے والے جو فرشتے ہیں وہ ابھی زندہ ہیں، جبریل بھی زندہ ہیں، میکائیل بھی زندہ ہیں،
اسرافیل بھی زندہ ہیں، اسرائیل بھی زندہ ہیں۔ اللہ رب العزت کا حکم ہوگا جو عرش کو اٹھانے والے فرشتے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں، وہ بھی مٹ جائیں۔ عیسائی سوال کرتے ہیں، یہودی سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے ہیں، جیسے اللہ نے آسمان کو بغیر ستونوں کے کھڑا کر دیا تو اللہ نے اپنے عرش کو بغیر فرشتوں کے کھڑا کیوں نہیں کیا؟ تو یہاں پر جواب یہ ہے کہ آج اللہ کا حکم ہو رہا ہے کہ عرش کو اٹھانے والے فرشتے بھی مر جائیں، ان کی روح کو بھی قبض کر لیا جائے۔ تو یہ جواب یہ ہے کہ اللہ کا عرش تو فرشتے مر جانے کے باوجود بھی وہ قائم ہے۔ آج اس کو کس نے بلند کیا ہوا ہے؟ جس طرح میرے اللہ نے اس آسمان کو بلند کیا ہوا ہے بغیر ستونوں کے، اسی طرح میرے اللہ اس وقت بھی عرش کو بغیر فرشتوں کے قائم فرمائے گا۔ اللہ کے فرشتے ختم ہو جائیں گے، پھر اللہ رب العزت حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھیں گے، اے اسرائیل بتا اب کون بچا ہے؟ عرض کریں گے پروردگار عالم جبرائیل امی باقی ہیں، میکائیل باقی ہیں، اسرافیل باقی ہیں، اسرائیل باقی ہیں۔ اللہ کا حکم ہوگا اے اسرائیل جبرائیل کی روح کو قبض کر لیا جائے، اسرافیل علیہ السلام کی روح کو قبض کر لیا جائے، میکائیل علیہ السلام کی روح کو قبض کر لیا جائے، ان کی روحوں کو قبض کر لیا جائے گا۔ پھر میرے اللہ کا حکم ہوگا اے اسرائیل بتا اب کون باقی بچا ہے، اب کائنات کے اندر کون ہے؟ تو وہ عرض کریں گے اے پروردگار عالم اب تو یہ اسرائیل ہی باقی رہ گیا ہے، اب تو اسرائیل ہی بچا ہے، باقی سب مٹ چکے ہیں، باقی سب ختم ہو چکے ہیں، باقی سب فنا ہو چکے ہیں۔ اللہ رب العزت کا حکم ہوگا اے اسرائیل کیا تو نے میرے فرمان کو نہ سنا تھا؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر ذی روح چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر جاندار چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام اسی وقت ختم ہو جائیں گے، بس ختم ہو جائیں گے۔ ایک دوسری روایت میں ہے حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، حضور جانا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، میرے نبی نے فرمایا کہ اسرائیل اس وقت جب ان کے جسم سے روح نکلے گی اتنی زوردار چیخ ماریں گے، اگر وہ تمام مخلوقات کے ہوتے ہوئے اسرائیل اس کائنات میں وہ چیخ مار دیتے تو ساری کی ساری مخلوقات اسرائیل علیہ السلام کی وہ چیخ و پکار سن کر ہلاک ہو جاتی۔ اسرائیل علیہ السلام کے جسم سے جب روح نکلے گی، میرے نبی نے فرمایا حضرت اسرائیل اس وقت کہیں گے مجھے پتہ ہوتا کہ روح نکلتے وقت اتنی تکلیف ہوتی ہے تو میں دنیا کے اندر کبھی کسی کی روح سختی کے ساتھ نہ نکالتا، ہر ایک کی روح کو آسانی کے ساتھ نرمی کے ساتھ قبض کرتا۔ بالآخر حضرت اسرائیل علیہ السلام بھی ختم ہو جائیں گے، تمام فرشتے بھی ختم، عرش کو اٹھانے والے بھی ختم، جبرائیل و میکائیل اسرافیل اسرائیل بھی ختم، تمام مخلوقات بھی ختم، چرند پرند درندے بھی ختم، پہاڑ بھی ختم، آسمان بھی ختم، زمین بھی ختم، ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ اس وقت میرا اللہ اپنے جاہ و جلال میں ہوگا، اس وقت اللہ میرا پوری ہیبت کے ساتھ ہوگا۔ میرا اللہ فرمائے گا کہاں ہیں دنیا کے بادشاہ، کہاں ہیں دنیا کے بادشاہ جو کہا کرتے تھے ہمارے بغیر نظام نہیں چلتا؟ کہاں ہیں دنیا کے وزراء جو کہا کرتے تھے ہمارے بغیر نظام نہیں چلتا؟ کہاں ہیں دنیا کے بادشاہ جو کہا کرتے تھے ہمارے بغیر یہ حکومت نہیں چل سکتی؟ کہاں ہیں دنیا کے اندر وزراء جو ختم نبوت کے قانون پہ ڈاکہ ڈالا کرتے تھے؟ کہاں ہیں وہ دنیا کے اندر جو مسلمانوں پر عاشقان مصطفیٰ پر ظلم و جبر و استبداد کی وہ داستان رقم کیا کرتے تھے؟ کہاں ہیں دنیا کے اندر غرور کرنے والے، تکبر کرنے والے، سرکش، وہ ظالم، وہ قاتل، وہ زنا کرنے والے، وہ سود کے بازار کو گرم کرنے والے، وہ رشوت کا لین دین لینے والے، رشوت دینے والے، اور دنیا کے اندر مظلوموں پر ظلم کرنے والے، ناحق زمینوں کو دبانے والے، مساجد کے اندر دنیا کی باتیں کرنے والے؟ کہاں ہیں وہ لوگ جو کہا کرتے تھے ہمارے بغیر نظام نہیں چل سکتا؟ کہاں ہیں وہ لوگ جو دنیا کے اندر رہتے ہوئے میری زمین پر رہتے ہوئے اکڑ کر چلا کرتے تھے؟ کہاں ہیں وہ لوگ؟ اس وقت کہاں سے آواز آئے گی؟ کوئی آواز نہ ہوگی، کوئی آواز نہ ہوگی، کوئی آواز نہ ہوگی۔ اللہ خود فرمائے گا سورۃ الانفطار یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، اللہ خود فرمائے گا والامر یومئذ للہ، بتاؤ آج حکومت کس کی ہے؟
اس وقت بھی حکومت صرف میرے اللہ کی ہوگی۔ آج بھی حکومت میرے اللہ کی ہے، تو اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون نافذ ہونا چاہیے۔ اللہ کی زمین پر قرآن و سنت کے مطابق، اس زمین پر شریعت کے مطابق، اس زمین پر میرے آقا کے فرمان کے مطابق، اس زمین پر خلفائے راشدین کے قانون کے مطابق، خلفائے راشدین کی اس قیادت کے مطابق اللہ کی سرزمین پر اللہ کا قانون نافذ ہونا چاہیے، اللہ کے قانون کو نافذ کرنا چاہیے۔ کون ہوتے ہیں اس زمین پر رہنے والے اپنے قانون بنانے والے؟ کون ہوتے ہیں اس زمین پر رہ کر اپنا ظلم و ستم کرنے والے اور مسلمانوں پر، مظلوموں پر جبر و استبداد، ظلم و ستم کی داستان رقم کرنے والے؟ کوئی نہ ہوگا۔ اللہ فرمائے گا والامر یومئذ للہ، بتاؤ آج حکومت کس کی ہے، بتاؤ آج بادشاہی کس کی ہے، بتاؤ آج حکومت کس کی ہے؟ کوئی نہ اٹھے گا، کوئی نہ بولے گا، میرا اللہ کا حکم ہوگا اسرافیل اٹھو۔ اسرافیل اٹھیں گے، وہ سور پھونکیں گے، جب سور پھونکیں گے جبرائیل بھی اٹھیں گے، میکائیل بھی اٹھیں گے، اسرافیل بھی اٹھیں گے، اسرائیل بھی اٹھیں گے۔ یہ چاروں فرشتے ہزاروں کی تعداد میں فرشتوں کو لے کر چلتے 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 مدینۃ المنورہ میرے اور آپ کی آقا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ ناز میں آئیں گے، اور قبر کھلے گی، میرے حضور کا روزہ مبارک یوں کھلے گا، یوں مٹی کھلے گی، زمین کھلے گی، میرے حضور تشریف فرما ہوں گے۔ میرے حضور کے اٹھنے کے بعد سب سے پہلے انبیاء کے بعد سب سے زیادہ مقام رکھنے والا ابو بکر اٹھے گا۔ ابو بکر کا دایاں ہاتھ، ابو بکر کا یہ بایاں کندھا میرے حضور کا دایاں ہاتھ ہوگا۔ ادھر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام میرے حضور کے امتی بن کر اٹھیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ ابو بکر کے دائیں کندھے پر ہوگا۔ میرے حضور کے بائیں ہاتھ میں حضرت عمر فاروق ہوں گے، تو میرے حضور سب سے پہلے جو سوال کریں گے، سب سے پہلے میرے حضور کی امتیوں سنو، سب سے پہلے میرے حضور جو سوال کریں گے، میرے حضور پوچھیں گے جبریل بتا میری امت کا کیا بنا، میری امت کا کیا بنا، میری امت کا کیا بنا؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، ابھی تک کوئی بھی نہیں اٹھا، آپ ہی اپنے روزہ مبارک سے تشریف لا رہے ہیں، ابھی آپ ہی آ رہے ہیں یا رسول اللہ، کوئی نہیں اٹھا۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام تیسری مرتبہ سور پھونکیں گے، تمام مخلوقات جہاں جہاں پر بھی جو ہوگا وہ اپنی قبر سے نکلے گا۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، ہر ایک کی قبر کھلے گی، وہ اپنی قبر سے یوں نکلے گا، اور جو اعمال والے ہوں گے، صالحین ہوں گے، شہداء ہوں گے، میرے حضور کی ناموس پر پہرا دینے والے ہوں گے، میرے حضور کی ناموس پر کٹ مرنے والے ہوں گے، میرے حضور کی ختم نبوت کا پرچار کرنے والے ہوں گے۔ میرے نبی نے فرمایا جو صالحین ہوں گے، اللہ رب العزت کی طرف سے سواریاں آئیں گی، ان کو یہاں سے الہ آباد شہر سے سواریوں پر بٹھایا جائے گا، میدان حشر، میدان عرفات تک یوں سواریوں پر آنکھ جھمکنے سے پہلے پہنچا دیا جائے گا۔ جو گناہ گار ہوں گے، جو ختم نبوت کے غدار ہوں گے، جو ختم نبوت کے ڈاکو ہوں گے، جو میرے حضور کی عزت و ناموس پر حملہ کرنے والے ہوں گے، زنا کے بازاروں کو گرم کرنے والے ہوں گے، سود کھانے والے ہوں گے، رشوت کا لین دین عام کرنے والے ہوں گے، اللہ اس کے حبیب کی نافرمانیاں کرنے والے ہوں گے، میرے حضور نے فرمایا اللہ کے فرشتے آئیں گے، جہنم کے درے لے کے آئیں گے، ان کو یہاں سے اٹھایا جائے گا۔ وہ جہنم کے فرشتے انہیں مارتے مارتے، پیاسے ہانکتے ہوئے میدان حشر کے اندر لے کر جائیں گے۔ تو ہر ایک نے اپنے اعمال لے کے جانا ہے، اعمال لے کے آئے گا، جنتی سواریاں آئیں گی، ان پر بیٹھ کر میدان حشر میں جائیں گے۔ برائیاں لے کے آئے گا، برائیاں لے کے آئے گا تو ان پر جہنم کے فرشتے آئیں گے جو انہیں مارتے ہوئے میدان حشر کی طرف ہانک کر لے جائیں گے۔ یہ ساری کی ساری مخلوقات جمع ہو جائیں گی۔ جب جمع ہو جائیں گی تو اللہ کا قرآن کہتا ہے یا معشر الجن والانس، اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اللہ فرماتا ہے اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، یہاں سے نکل کر دکھاؤ، یہاں سے بھاگ کر دکھاؤ، کوئی نہ نکل سکے گا،
کوئی نہ نکل سکے گا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائکۃ تنزیلا، اللہ کے فرشتے پہلے آسمان کے فرشتے آئیں گے، ان کے ارد گرد اپنا یہ ایک صف بنا لیں گے، دوسرے آسمان کے فرشتے دوسری صف، تیسرے آسمان کے فرشتے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمان کے فرشتے اتریں گے، 7 یوں صفیں بنا لیں گے، ان کے گرد صفیں بنا لیں گے، لا تنفذون الا بسلطان، اللہ فرماتا ہے یہاں سے نکل کر دکھاؤ، یہاں سے نکل کر کے دکھاؤ۔ وہ سارے کہیں گے، سارے میدان حشر میں کھڑے ہوئے لوگ کہیں گے اے اللہ کے فرشتوں، کہ آپ ہمارا حساب لینے کے لیے آئے ہو؟ نہیں نہیں، ہم حساب لینے کے لیے نہیں آئے، ہمیں یوں ہی اللہ نے اتارا ہے، اور اللہ تمہیں فرما رہا ہے کہ لا تنفذون الا بسلطان، بتاؤ آج طاقت کس کی ہے، یہاں سے نکل کر دکھاؤ۔ کوئی نہ نکل سکے گا، کوئی نہ نکل سکے گا۔ تمام مخلوقات حضرت آدم علیہ السلام کی طرف دوڑیں گے، کہیں گے اے انسانیت کے باپ، آج اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جاؤ، سفارش کرو، شفاعت کرو، جنت میں جائیں، آج فیصلہ ہو۔ تو وہ کہیں گے میں نہیں کر سکتا، نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو وہ کہیں گے میں نے تو دعا کی تھی، میری قوم تو غرق ہو گئی تھی، آج میں کس منہ کے ساتھ اللہ کا سامنا کروں؟ نہیں جائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے جاؤ، ان کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے میں نہیں جا سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، موسیٰ کے پاس آئیں گے تو وہ کہیں گے مجھ سے بلا قصد ایک شخص قتل ہو گیا تھا، میں نہیں جا سکتا۔ وہ کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، مخلوقات عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گی، جا کے عرض کریں گی آپ اللہ کے حضور میں دعا کیجئے، اللہ کے حضور میں سفارش کیجئے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، ابو ہریرہ راوی ہیں، میرے نبی نے فرمایا جس طرح ایک تھیلی ہو، اس تھیلی پر مہر لگی ہو، اس تھیلی کے اندر کچھ درم و دینار ہوں، بغیر کھولے جس طرح اس میں سے کچھ نہیں نکل سکتا، اسی طرح میرے اللہ نے ختم نبوت کی مہر اپنے حبیب پہ لگائی ہے۔ آج ان کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا، آج ان کے بغیر کوئی شفاعت نہیں کر سکتا۔ ساری مخلوقات یوں میرے حضور کی طرف دوڑیں گی، یا رسول اللہ سفارش کیجئے، اپنے ہی پسینے میں آج ڈوب رہے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا میدان حشر لگا ہوگا، کسی کا پسینہ اس کے ٹخنوں تک ہوگا، کسی کا پسینہ پنڈلیوں تک ہوگا، کسی کا پسینہ اس کی ٹھوڑی تک آ رہا ہوگا، اپنے ہی پسینے کے اندر شرابور ہو کر ڈوب رہے ہوں گے، غرق ہو رہے ہوں گے۔ تو اس وقت ہائے ہائے پکاریں گے یا اللہ اس سے بچا، جنت کا فیصلہ کر یا جہنم کا فیصلہ کر۔ ایک سینکڑ بھی وہاں پر کھڑا نہ ہو سکے گا۔ میرے نبی نے فرمایا کہ لیکن وہاں پر تو 70 سال تک رکنا پڑے گا، 70 سال تک اسی طرح پسینے کے اندر شرابور رہیں گے، اپنے ہی پسینے کے اندر غرق ہو رہے ہوں گے۔ تمام مخلوقات توڑ کر اللہ کے حضور میں جائیں گی اور جا کے عرض کریں گی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم آج سفارش کیجئے، شفاعت کیجئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے حضور کے پاس موجود ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ میدان حشر لگا ہوگا تو کسی کے پاؤں میں جوتا نہ ہوگا، کسی کے جسم پر لباس نہ ہوگا۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے، عرض کی یا رسول اللہ کیا کسی کے جسم پر کپڑا نہ ہوگا، کسی کے جسم پر لباس نہ ہوگا، مرد عورتیں اکٹھے ہوں گے، ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟ میرے نبی نے فرمایا عائشہ وہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، مخلوقات آپس میں ایک دوسری طرف دیکھنا تو دور کی بات ہے، وہاں پر تو انبیاء بھی نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے، اپنے ہی پسینے کے اندر غرق ہو رہے ہوں گے۔ بالآخر میرے حضور کی طرف دوڑیں گے یا رسول اللہ شفاعت کیجئے، یا رسول اللہ سفارش کیجئے۔ اللہ کے نبی آئیں گے، اللہ کے حضور میں سجدہ کریں گے، سجدہ کریں گے، طویل سجدہ کریں گے۔ اللہ فرمائے گا اے میرے محبوب اپنا سر مبارک اٹھا لیے، آج آنسو بہانے کا دن نہیں ہے، آج رونے کا دن نہیں ہے، اپنا سر مبارک اٹھائیے۔ میرے حضور اپنے سر مبارک کو بددعا کے مکھڑے کو یوں بلند کریں گے۔ اللہ فرمائے گا اے میرے محبوب، اے میرے محبوب، اے میرے محبوب آج میں حساب لینا چاہتا ہوں، حساب کے لیے کسی کو پیش کرو، حساب کے لیے کسی کو پیش کرو۔ تو میرے حضور کے دائیں طرف سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوں گے۔ میرے حضور ابو بکر صدیق کا دایاں ہاتھ پکڑ کر اللہ کے حضور میں پیش کریں گے، اے پروردگار میرے پاس حساب دینے والا
اور کوئی نہیں، یہ صرف ابو بکر صدیق ہے، اس کا حساب لے لے۔ اللہ فرمائے گا اے میرے محبوب وہ ابو بکر جو آپ پر اتنے احسان کر کے آیا، آپ نے خود فرمایا تھا اے پروردگار میں ابو بکر کے احسان کا بدلہ نہیں دے سکا، آج تو اس کے احسان کا بدلہ دے دے۔ تو اللہ فرمائے گا اے میرے محبوب جس کے احسان کا تو بدلہ دے نہیں سکا، آج میں اس سے حساب نہ لوں گا۔ اللہ رب العزت کا جلال کم ہوگا، اللہ رب العزت کا جو ہیبت جو جلال ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ فرمائے گا اے میرے محبوب مانگو کیا مانگتے ہو، جو مانگو گے آج دیا جائے گا، جس کی سفارش کرو گے قبول کی جائے گی، جس کی شفاعت کرو گے قبول کی جائے گی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہم امتی اللہم امتی اللہم امتی، اللہ میری امت میری امت میری امت۔ میرے نبی نے دنیا میں ہی فرمایا تھا اللہ میری امت کا حساب مجھے دے دینا، میری امت کا حساب مجھے دے دینا، میں اپنی امت کا خود حساب کروں گا۔ میری امت کے اندر جو گناہ گار ہیں ان میں سے کسی کے گناہ کا کسی کو پتہ نہ چلے، میں خود حساب کروں گا، خود جنت کے اندر لے جاؤں گا۔ میرے اللہ نے فرمایا جبریل میرے محبوب سے کہہ دو آپ پریشان نہ ہوں، آپ غم نہ کریں، آپ فکر نہ کریں، میرا نام ارحم الراحمین ہے، میرا نام ارحم الراحمین ہے۔ اے میرے محبوب آپ کی امت کا حساب میں خود خدا لوں گا، آپ کی امتی جو گناہ گار ہوں گے ان کا میرے محبوب آپ کو بھی پتہ نہ ہوگا کہ میں ان کی سفارش کر کے ان کی شفاعت کر کے ان کو بخش کے ان کے لیے جنت کا اعلان کر دوں گا۔ محترم سامعین ابھی وقت ہے، وہ قیامت بھی آنے والی ہے، قیامت تو اس کے لیے آ جاتی ہے جو دنیا سے چلا جاتا ہے، قیامت تو آنے والی ہے لیکن یاد رکھنا میدان حشر لگنے والا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا آج ہم دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر ظلم ستم تشدد و بربریت ناانصافی ظلم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ باپ بیٹے کا قاتل ہے، بیٹا ماں کا قاتل ہے، اپنی آنکھوں سے ظلم دیکھ رہے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا ایک بے سینگ بکری ہے تو اس کو بھی سینگ والی بکری سے بدلہ دلوایا جائے گا۔ جب جانوروں سے بدلہ دلوایا جائے گا تو پھر سوچو جو انسان ہے جس کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے کیا اس سے حساب نہیں لیا جائے گا؟ اور جس باپ نے اپنے بیٹے کو سب کچھ دے دیا، بیٹی کو دینے کی باری آئی تو دبا گیا، کیا یہ نہیں پوچھا جائے گا؟ آج جو دولت لے کر گواہوں کو خرید کے عدالتوں میں پیش کر کے مظلوموں کو جناب جیل کی کوٹھڑیوں میں بند کر دیا جاتا ہے، کیا اس کا حساب نہیں لیا جائے گا؟ لیا جائے گا، وقت آنے والا ہے۔ یہ سب دنیا دھوکہ ہے، اللہ خود فرماتا ہے کہ متاع الغرور، یہ دنیا دھوکہ ہے، یہ مٹ جانے والی ہے، یہ ختم ہو جانے والی ہے۔ تو اس وقت کا انتظار کرو، اس وقت کے لیے تیاری کرو جس وقت ہم اللہ کے حضور میں جائیں گے۔ اللہ فرماتا فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، میدان حشر ہو یا جس وقت سور پھونکا جائے وہ وقت ہو یا میدان حشر ہو، اللہ فرماتا إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، اس وقت کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو میدان حشر کی سختیاں برداشت نہیں کرنی پڑے گی، بلکہ اللہ رب العزت ان کو اپنی رحمت کی آغوش میں لپیٹ کر جنت کا داخلہ عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ خالق لم یزل حضور جانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنتوں پر اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حقیقی معنوں میں ہمیں محبت اور عشق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، سنتے ادا کر